آپ یہ سوچیں کہ اس میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم قصص الانبیاء بھی پڑھتے ہیں، تو وہ کافر جو تھے نا وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جس طرح ہم ناول پڑھتے ہیں، جس طرح ہم کوئی سٹوریز پڑھتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے پاس سے کہانیاں بنا لی ہیں، یوسف علیہ السلام کی، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس طرح وہ خود کہتے تھے کہ یہ گڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ انسان کو جواب نا اس کو خود ہی مل جاتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس جو ایک تو تم لوگ مشرک ہو، چلو تم مشرک تو وہ ہوتے ہیں جن پہ کوئی کتاب ہی نہیں اتری، وہ صرف شرک کرتے ہیں، لیکن تمہارے پاس جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہی قصے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ بات اس طرح سوچیں کہ یہ جو مشرک باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ایک دفعہ پتہ کیا ہوا تھا؟ ایک دفعہ یہ مشرک نا اکٹھے ہو کر کہاں گئے؟ یہ یہودیوں کے پاس یا نصارہ کے پاس کہ یہ ہمارے میں ایک بندہ آیا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی پتہ کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم جا کے ان سے یہ سوال کرو جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے، یاد ہے کہ ان سے جا کے پوچھو کہ سورہ کہف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پوچھو کہ وہ 7 لوگوں کی کہانیاں کیا ہیں، اصحاب کہف کون ہے، اور پھر اس کے بعد روح کیا ہے، اس طرح کی باتیں پوچھو۔ اب اگر تو وہ اس کا جواب تمہیں صحیح دے دیں ہماری کتابوں کے مطابق تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سچے ہیں، انہوں نے کہا تو تم ان کی بات مان لینا، اور اگر یہ باتیں ان کی نہیں ملتی ہماری کتابوں سے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹے ہیں۔ تو خود بندہ سوچے کہ پھر ان کی کتابوں میں بھی وہی باتیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیزیں اس کتاب کے اندر ڈالی، تو اس میں پھر جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قصوں کی صورت میں یہ اس لیے ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھیں لوگ نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی دیکھا کہ میرے پرانے جو صحابہ جو پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی جو کہانیاں زندگی کی لوگ زیادہ اچھے طریقے سے سنیں گے۔ وہ ایک کہانی ہی بن گئی نا۔ اب میں بیٹھ کے اپنی کوئی امی کی کہانی سناؤں، آپ اپنے کسی باپ دادا کی کہانی بن جاتی ہے نا، خود ہی وہ کہانی ہی رہتی ہے، پھر وہ ایک قصہ ہی بن جاتا ہے پھر، لیکن سچا قصہ۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے سچے قصے بھی اس میں ڈالے، اور اس کے بعد اس قرآن میں احکام بھی ہیں، حکم بھی ہیں، اور اس کے بعد منع بھی کیا گیا، حرام اور حلال بھی بیان کر دی، یعنی پوری زندگی کا ایک طریقہ بتا دیا جو کہ اوروں کی کتابوں سے نہیں ملتا۔ یہ لوگ یہ بات ضرور جانتے تھے کہ یہ ایک الگ سا کلام ہے۔ جب یہ الگ سا کلام کہتے تھے کہ شاعر بھی کہو تو شاعری بھی اس طرح کی ہوتی ہے، اب یہ شاعری سے بھی آگے ہے۔ مجنون اگر ہم اس کو کہیں تو مجنون تو ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ اتنی عقل مندی کی باتیں کریں۔ پھر انہوں نے ایک لفظ پکڑا ساحر، ان کا جادو ہے اس کے کلام میں، اس نے جادو سیکھا ہے، مطلب انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا چیز ان کے اوپر لگا دیں کہ جو وہ ہمارا سچ ہو جائے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ اتنی پلاننگ اب سوچتے ہیں نا، بس بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہیں اور خود یہ جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وقالوا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ کہتے ہیں یہ تو ساری کہانیاں ہی ہیں۔ اکتتباہا فہی تملا علیہ بکرتم و اصیلا، دیکھیں کیسی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا بکرتم و اصیلا، عربی میں کہتی ہیں صبح شام، صبح شام یہ قصے کہانیاں کھول کے ہمیں پرانے وہی سناتا رہتا ہے بس، اور کوئی نہیں۔ یہ اپنے لوگوں کو انہوں نے یہ باتیں اتنی بڑی بڑی کیوں کی ہوں گی کہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہو رہا ہے قرآن میں، لوگوں کے دلوں پہ نا اثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر یہ بات کی ہوگی کہ کہیں لوگ زیادہ نہ اس طرف آ جائیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جو صبح شام پڑھ کے ہمیں سناتا رہتا ہے، وہی چیزیں۔ تو اس لیے اتنی کوئی تم لوگ دلچسپی نہ لو، لوگوں کو انہوں نے کہا۔